عالم اسلام کا ایک نایاب اور نامور سلطان جو ان گنت زبانوں پر عبور رکھتا تھا، عربی سے عربی میں، منگولوں اور تاتاریوں سے تاتاری زبان میں، یونانیوں سے یونانی میں، حبشیوں سے ان کی زبان میں اور اسی طرح دوسری اقوام سے ان کی زبان میں گفتگو بڑی روانی سے کرنے کا ماہر تھا۔ سلطان بننے سے پہلے وہ جگہ جگہ ایک غلام کی حیثیت سے دھکے کھاتا پھرتا تھا، لہٰذا اس نے اس دوران میں مختلف زبانوں میں عبور حاصل کر لیا تھا۔ وقت کی آنکھ نے کبھی اسے ایک گڈریے کی صورت میں دشت قبچاک میں بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے دیکھا، آسمان نے کبھی اسے دمشق شہر میں بردہ فروشوں کی منڈی میں ایک غلام کی حیثیت سے بکتے دیکھا، کبھی اس نے دمشق اور مصر کے امراء کی نوکری اور چاکری کرتے ہوئے وقت گزارا، اور کبھی رزم گاہ میں ایک صف شکن لشکری کے سنگ میں بھی دیکھا گیا، اور کبھی وقت کی تیز آنکھ نے اسے اسلامی لشکر کے سالار اعلیٰ کی حیثیت سے بھی دیکھا۔ مشہور امریکی مورخ ہیرلڈیم اس سے متعلق لکھتا ہے، اسے اپنے سوا کسی پر اعتبار نہ تھا، اس لیے وہ بھیس بدل کر خود گشت لگاتا اور اپنے لیے دشمنوں کی خود ہی مخبری کرتا تھا۔ وہ اپنے ہم پیالہ ہم نوالہ ساتھیوں کو چھوڑ کر تنہا نکل جاتا، کبھی اسے مصر میں دیکھا جاتا اور کبھی وہ دوسرے دن فلسطین میں نمودار ہوتا۔ 4 دن بعد لوگ اسے عرب کے ریگزاروں میں دیکھتے اور اس کے چند دن بعد وہ خانہ بدوشوں کی اسی تیز رفتاری سے کسی دوسری جگہ لوگوں کو دکھائی دیتا۔ جن دنوں وہ عالم اسلام کا سلطان بنا، ان دنوں منگولوں نے مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کے بیشتر علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور ہلاکو خان مسلمانوں کے علاقوں میں دناتا پھرتا تھا۔ سلطان ایک مرتبہ ایک نصرانی زائر کا بھیس بدل کر صلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں جا داخل ہوا اور کئی ماہ تک ان کے عسکری احکامات، قلعوں اور دوسرے اہم مقامات کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ تقریباً 22 ایسے قلعے دیکھنے میں کامیاب ہو گیا جو ان دنوں صلیبیوں کی عسکری قوت کا مرکز تھے، اور یہ سارا کام اس نے تنہا کیا۔ اس کے بعد اس نے ایک عجب ستم ظریفی کی، اس نے ایک قاصد اور ایلچی کا بھیس بدلا اور جنگل میں ایک ہرن کا شکار کر کے وہ ہرن لے کر انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمنڈ کے دربار میں جا داخل ہوا، اور اسے وہ شکار پیش کر کے بعد کہنے لگا، عالی جا، مجھے مصر کے سلطان الملک الظاہر نے بھیجا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ آپ چونکہ شکار کا بہت شوق رکھتے ہیں اور ان دنوں شکار کے قابل نہیں ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ تازہ شکار بطور ہدیہ بھیجا ہے، اسے قبول فرمائیے، میرے آقا آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ سلطان جب یہ گفتگو کرنے اور شکار انطاکیہ کے بادشاہ کے حوالے کرنے کے بعد وہاں سے نکل گیا تو چند دن بعد انطاکیہ کے بادشاہ پر کسی نے انکشاف کیا کہ جو شخص تمہارے پاس ہرن کا شکار لے کر آیا تھا وہ تو خود مسلمانوں کا سلطان تھا۔ اس انکشاف پر نصرانیوں کے بادشاہ بوہیمنڈ پر خوف اور لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ ایسے ناقابل یقین مارکے سر انجام دینے والا کوئی اور نہیں، مصر کا سلطان تھا جسے رکن الدین بائبرس کے نام سے آج دنیا جانتی ہے۔ سلطان بائبرس کا قد طویل تھا، اس کے اعضاء نہایت قوی اور متناسب تھے، انتہائی درجہ کا خوبرو اور خوش وضع تھا، چہرے سے رعب اور وقار ٹپکتا تھا، رنگ سرخ اور سفید تھا، بال سرخ اور آنکھیں نیلی تھیں۔ بعض مورخ یہ بھی کہتے ہیں کہ بچپن میں جب وہ غلام تھا تو اس کی ایک آنکھ خراب ہو گئی تھی، تاہم اس نقص نے سلطان کی خوبصورتی، اس کی خوشروئی اور وجاہت پر کوئی اثر نہ ڈالا۔ سلطان بائبرس سن 1223 میں وسط ایشیا میں پیدا ہوا۔ اس کی ولادت سے کئی سال پہلے بلخ، بخارا اور سمرقند وغیرہ کے مسلمان تاجروں کی تبلیغی کوششوں کی بدولت وسط ایشیا میں اسلام پھیل چکا تھا۔ بائبرس ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور اس کا نام محمود رکھا گیا تھا۔ اس کا باپ خوارزم شاہی سلطنت میں ایک معزز عہدے پر فائز تھا۔ بدقسمتی سے حکمران اس سے کسی بات پر ناراض ہو گیا اور اسے پابند سلاسل کر دیا۔ اس طرح یہ خوشحال خاندان گردش زمانہ کا شکار ہو گیا۔ تو دوستو، اس ویڈیو سے اگر آج آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے تو دوسرے دوستوں تک اس کو شیئر کریں، اور تمام دوست اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی معلوماتی اور مفید ویڈیوز وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔